نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. معزز علماء کرام، عزیز طلباء، اسلامی اور دینی بھائیوں، ہمارا دین اس کے 3 مراتب ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. اسلام سے بندہ دین میں داخل ہوتا ہے، ایمان سے بندہ اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کرتا ہے، اور احسان سے بندہ اپنے درجات اور اپنے مقام اور مرتبے کی بلندیوں پر سرفراز ہوتا ہے. یہ دین کے 3 اہم مراتب ہیں. ان میں سب سے اونچا مرتبہ احسان کا ہے، اور احسان یہ 2 طرح کا ہوتا ہے: احسان الی الخالق اور احسان الی الخلق. احسان الی الخالق کا مطلب ہوا کہ جو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا معبود خالق ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا. اب آپ کہیں گے کہ خالق کے ساتھ کیسے احسان کیا جائے؟ تو خالق کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں حسن، جمال، خوبصورتی، ملاحت، ظرافت پیدا کریں. یہ اس کا مطلب ہے. اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس حدیث میں: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طور پر عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ تصور نہ ہو تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اگر تمہارا تصور یہ نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ تصور نہیں، تصدیق ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ تصدیق ہوگی، جب یہ یقین ہوگا تو ہماری عبادت اللہ کے لیے ہوگی، پڑوسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگی.
ریا اور نمود نہیں ہوگا ہماری عبادتوں میں، ہماری عبادتیں خالصتاً لوجہ اللہ ہوں گی، خلوص کے ساتھ ہماری عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ یہ احسان الی الخالق ہے، اور ایک ہے احسان الی الخلق، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا۔ مخلوق میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ غرض یہ کہ جتنی بھی مخلوقات اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے وہ سب احسان الی الخلق میں داخل ہیں، اور شریعت مطہرہ نے، ہمارے دین اسلام نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے، ہمیں اس بات پر بلایا ہے، ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے انداز میں پیش آئیں، خوبصورت اسلوب ہونا چاہیے، گفتگو کرنے کا طرز کلام اچھا ہونا چاہیے، کسی کے سامنے بات رکھنا ہے تو پیار والے انداز میں بات رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے ہمیں قرآن مقدس میں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں جو آیت نازل فرمائی ہے، اس آیت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو دوسرے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور آج آپ کے سامنے میں اس کے مفہوم کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، اچھے انداز میں تعامل کرنے کا، خوبصورت طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں، جو رشتے والے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، خواہ وہ آپ کے پڑوسی ہوں، یہ بھی اس میں داخل ہیں، اس کے عموم میں، اور خصوصی طور پر وہ لوگ داخل ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے، رشتہ ہے، ناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ رب العالمین نے جہاں 3 باتوں کا حکم دیا، وہاں دوسری طرف اللہ رب العالمین نے 3 باتوں سے منع بھی کیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، اللہ روکتا ہے فحش سے، اور اللہ نے فرمایا والمنکر، اور اللہ رب العالمین تمہیں گناہ سے روکتا ہے، تمہیں معصیت سے روکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والبغی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین تمہیں ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اللہ نے اس سے بھی روکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ نصیحت کی گئی ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا آیت کریمہ میں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جمع لکم الخیر کلہ والشر کلہ فی آیت واحدہ، کہ اللہ رب العالمین نے اے لوگو تمہارے لیے سارے کے سارے خیر کو اور ساری برائیوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے، ایک آیت میں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی اچھائیاں ہوں گی دنیا کے اندر، جتنی بھی بھلائیاں ہوں گی، ان 3 چیزوں پر قائم ہیں، عدل و انصاف، احسان، حسن سلوک، اور تیسری چیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ یہ سارا کا سارا خیر آپ کے یہاں سے ہو کے گزرے گا۔ اور اسی طرح 3 باتوں سے جو اللہ نے منع کیا ہے، نمبر 1 بے حیائی، نمبر 2 گناہ منکر، اور نمبر 3 ظلم سے ساری کی ساری برائیوں کی جڑیں یہ 3 چیزیں ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑے خوبصورت اسلوب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے لوگوں سارا کا سارا خیر اور ساری کی ساری برائی ایک آیت میں جمع کر کے رکھ دی ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس آیت پر غور کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم سارا خیر جمع کر سکتے ہیں، اور غور نہ کیا اور عمل نہ کیا
تو ممکن ہے کہ ہم سارا شر جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خیر جمع کرنا ہے، بھلائی جمع کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم اور خلیفہ وقت ہیں۔ انہوں نے عبدالحمید جو کوفہ کے گورنر تھے اس وقت، ایک میسیج ان کو لکھ کر کے بھیجا، ایک رسالہ لکھ کر کے بھیجا، اور اس رسالے میں یہ بات بھی تھی ان قوام الدین العدل والاحسان، کہ دین کی اصلاح، دین کی درستگی دو چیزوں میں ہے، عدل و انصاف اور حسن سلوک میں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، آپ گھر کے باپ ہیں، آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں، آپ گھر کی بڑی ماں ہیں یا بڑی بہن ہیں، یا آپ گھر کی بڑی بہو ہیں، کوئی بھی ہیں آپ، اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں حکم دیا ہے کہ احسان کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے عمل میں لایا اور اپنے عمل میں ان چیزوں کو پیش کیا تو انشاءاللہ الرحمن سمجھ لیجئے آپ ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ لیکن کہاں لوگ عدل کرتے ہیں؟ کہاں باپ اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرتا ہے؟ کہاں اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل کرتی ہے؟ اور کہاں اولاد اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں؟ اپنے پاسٹ کو، اپنے ماضی کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کس طرح پالا تھا، کس طرح ان کی تربیت کی تھی، کس حالت میں اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ آپ پر خرچ کریں، آپ کو پڑھایا، آپ کو لکھایا، آپ کو بنایا، آپ تاجر ہو گئے، آج آپ لکھپتی ہو گئے، آج پیسہ آ گیا، آپ نے محل تعمیر کرا لیا، لیکن جو احسان کرنا تھا آپ کو اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان آپ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پر، اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ سے جہاد کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی باحیات ہے؟ اس نے کہا نعم کلاہما، اے اللہ کے رسول دونوں باحیات ہیں، اے اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ احسن الیہما، پہلے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو۔ میرے بھائیو، اس لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے مراتب ہیں، پھر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے، اور اسی طرح جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا مسافر پڑوسی ہے، آپ سفر میں ہیں اور اتفاق سے اس کی سیٹ آپ کے بغل میں ہوئی، لہذا آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام یہ انسانیت کا احترام نہیں کرتا ہے، اور لوگ یہ اخباروں میں، جرائد میں، نیوز میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، اگر یہاں پر موجود ہیں تو میرے بھائیوں میں ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، بلکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگو تم لوگوں سے بھلی بات کہو۔ للناس استعمال کیا، اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پر عموم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عموم میں مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، یا اسی طرح مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو بھلی بات کہنا ہے۔ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے کتنے گرام کی ہے؟ 50 گرام کی، 40 گرام کی، 60 گرام کی، 100 گرام کی، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہوگی۔
اس زبان سے میرے بھائیو بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، چاہے آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہو، آپ کا پڑوسی مسلمان ہو، آپ کا پڑوسی مجوسی ہو، آپ کا پڑوسی غیروں کے سامنے سجدہ ٹیکنے والا ہو، لیکن قرآن حکم دیتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں سے بھلی بات کیا کرو، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتے ہوگے میرے بھائیو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ اگر اپنا ہو اس کے ساتھ بھی بھلائی، غیر ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی۔ ایک یہودی کا لڑکا بیمار ہو جاتا ہے، امام رحمت جناب سننا سونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خطبہ سونے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بیدار کرنے کے لیے ہے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے قلبوں کو، ہمارے دلوں کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، لوگوں یہ ہے امام رحمت، یہ ہے احسان کرنے والا، یہ ہے حسن سلوک سے پیش آنے والا ہمارا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فلاں بچہ یہودی بچہ بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمار پرداری کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اور حال چال پوچھنے کا نتیجہ میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ یہودی ہے، حال چال پوچھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اس کو دعوت دیتے ہیں، پیار بھرے انداز میں دعوت دیتے ہیں، کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیو، پیار سے گفتگو کرنے کا انداز اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی کا جو بیٹا تھا آخری وقت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اس یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بات مانی، اور اللہ اکبر، وہ بندہ، وہ لڑکا جو بالغ ہو چکا تھا وہ اسلام لے کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انقذہ اللہ من النار، اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کیا کرو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ میرے بھائیو، یہ زبان ایک ایسی خطرناک شے ہے، اتنی بری چیز ہے، اگر اس کے ذریعہ سے ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، ہم نے اپنے استاد کو تکلیف دی، ہم نے اپنے ساتھی کو تکلیف دی، ہم نے اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف دی، تو یاد رکھیے گا یہ زبان آپ کو جہنم اور دوزخ کے اندر لے کے جا سکتی ہے۔ لیکن یہ زبان اگر اس سے آپ نے نرم بات کہی، بھلی بات کہی، تو انشاءاللہ الرحمن یہ زبان آپ کو جنت الفردوس میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ فرعون کا نام تو سنا ہوگا، کون نہیں جانتا فرعون کو؟ جب اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں کہ حسن سلوک کا انداز دیکھیے، زبان سے اچھی بات ہونا چاہیے۔ کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ اکبر۔ فرعون جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے یہ ظالم ہے، جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے یہ ملحد ہے، اس روئے زمین پر سب سے پہلے، اہل علم کہتے ہیں اس روئے زمین پر سب سے پہلا ناستک، سب سے پہلا ایتھیسٹ، سب سے پہلا ملحد فرعون ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، یہ سب سے بڑا ایتھیسٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ موسیٰ اور ہارون کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے ذرا نرم بات کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعہ سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں ظالم و جابر کے ساتھ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس سے نفرت اس قدر کریں گے، اس کو بولنے کا طریقہ کہ اس کو گالی، وہ آپ کے اخلاق سے میرے بھائیوں، آپ کے اخلاق جو آپ نے بد اخلاقی میں پیش کیے ہیں وہ آپ کی بات سنے گا، وہ آپ کے قریب آئے گا؟ کبھی قریب نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ تاجر ہیں، آپ کی دکان پر کوئی غیر مسلم آتا ہے تو پیار سے بات کیجیے۔ یہ اسی ہندوستان میں ہم نے دیکھا، چاہے گجرات میں جانا ہوا، ممبئی میں جانا ہوا، کرناٹک میں جانا ہوا،
جہاں پر بھی میں گیا اللہ کی قسم میرا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا میں خود حیران رہ گیا کہ جو حسن سلوک پیش کرنے کی دعوت قرآن اور حدیث نے ہمیں دیے وہ حسن سلوک سکھ پیش کر رہے ہیں. کون؟ سکھ مذہب کے لوگ پیش کر رہے ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے صاحب؟ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک مرتبہ بھاؤ تاپ پوچھ لیا، دوسری مرتبہ اگر اس نے پوچھا تو اس پر غصہ ہو جائیں گے، اس کو برے طریقے سے گالی دیں، نہیں ہے ہمارے پاس، جائیے کہیں اور سے لے لیجیے. میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے. آپ پیار سے سمجھا دیے بھائی صاحب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، معذرت چاہتے ہیں، پیار بھی انداز ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی تفسیر میں کہتے ہیں اس روئے زمین پر جس نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا وہ اس لیے بنا کر کے بھیجا گیا تاکہ وہ روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کریں، تاکہ وہ روئے زمین پر حسن سلوک پر لوگوں کو ابھاریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا. غزوہ حنین کے موقع پر میرے بھائیو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص آیا، لوگوں سننا، رسول اللہ کے طریقے کو دیکھنا، آپ کے عمل کو دیکھنا، آپ کی زبان کو دیکھنا، آپ کے کردار کو دیکھنا، رسول اللہ نے کس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. ایک شخص آیا غزوہ حنین کے موقع پر اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک چادر پڑی ہوئی تھی. جو کائنات کا رہبر ہے، جو کائنات کا امام ہے، جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، وہ آدمی آتا ہے اور اس نے پیچھے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو کے اوپر سے اس قدر سے چادر کو کھینچا. صحابہ کہتے ہیں فَجَبَدَ رِدَاءَهُ جَبْزَةً شَدِيدَةً حَتَّى أَثَّرَ فِي عُنُقِهِ. کہتے ہیں اس شخص نے اتنی زور سے اس چادر کو کھینچا یہاں تک کہ امام رحمت کے گردن میں نشان ڈال دی. اللہ اکبر. اتنی زور سے اس نے کھینچا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں، وہ آدمی خود دیکھتا ہے جس نے امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے چادر کھینچی تھی. کہا کان یتبسم، اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا امام، سب سے بڑا رحمت، رحمت بنا کر کے جس کو بھیجا گیا. لوگوں نے اس کو دیکھا، اس آدمی نے جس نے امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے چادر کو کھینچا تھا نشان ڈال دیے. کہا دیکھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، یا اللہ یہ نبی ہے ہمارا. یہ ہے، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لوگوں حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ اس نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے، یہ بتایا ہے لوگوں حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو دنیا بھی تمہاری بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ بڑی شاندار بات کہتے ہیں کہ الاحسان یفرح القلب، الاحسان یفرح القلب، کہ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے، انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے. وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے. وَيَجْلِبُ النِّعْمَ، نعمتوں کو کھینچ کر کے لے کر کے آتا ہے. وَيَدْفَعُ النِّقَمَ، اور جو دنیا کی سزائیں تکلیفیں ہیں ان کو دور کرتا ہے. میرے بھائیو اسی لیے وہ آدمی جو وقت کا بہت بڑا امیر ترین آدمی تھا، بہت بڑا، اللہ نے اس کے خزانوں کی مثال چابیوں سے دی ہے. قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تو احسان کر، تو حسن سلوک سے پیش آ، تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر جس طرح سے اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک سے معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تجھے نعمتوں میں ڈالا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جو نعمتوں میں جتنے زیادہ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دنیا بن گئی ہے، ہماری آخرت بن گئی ہے. انہیں ہر معاملے میں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ ان پر بھی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اتنی بڑی آزمائش ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں آپ اپنے سے جو غریب آدمی ہے اس کو تکلیف پہنچا دیں، اس کو پریشان کر کے رکھ دیں. آج دیکھ لیجئے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف دینے والا
اگر کوئی انسان آپ کو ملے گا وہ ہمارا آپ کا بھائی ہوگا، مسلمان بھائی ہوگا۔ اور میں یہ سچ بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے، خاص طور پہ اپنے ہندوستان کے معاشرے کو دیکھ لیجئے، اپنے ہندوستان کی جو سوسائٹی ہے، بلکہ اپنے گھروں کے حالات کو دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ تکلیفیں ہمیں اپنے نفس سے پہنچتی ہیں۔ ہمارا نفس تکلیف دیتا ہے، دوسرا ہمیں تکلیف دیتا ہے، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی ہمیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہیے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ وہ بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، زبان سے اس بات کو نکالیں جو سب سے پیاری ہو، سب سے خوبصورت بات ہو۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کرنے کا طرز بدلیے، چینج کیجئے، غیر نفسک یا اخی، میرے بھائی آپ اپنے نفس کو چینج کیجئے، اپنی لائف کو چینج کیجئے، اپنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کو چینج کیجئے، زبان سے بھلی بات کہیے، اور وہ جو بات آپ بھلی کہہ رہے ہیں زبان سے، آپ کے عمل میں بھی دکھنا چاہیے، آپ کے کردار میں بھی دکھنا چاہیے، اسی طرح سے جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں وہ چیز جھلکتی ہے، اسی طرح جس طرح سے ابو بکر کے کردار میں وہ چیز جھلکتی ہے، اور اسی طرح جس طرح سے عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے کردار میں، اخلاق میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ عمر کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا رضی اللہ عنہ کہ یہ بہت جلالی صحابی ہیں، کہا جاتا تھا بہت سخت صحابی ہیں، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو بڑا مسئلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ ہاں، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو حسن سلوک کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا، میرے بھائیوں مورخین بھی اس کو لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے، لوگوں نے اس کو رقم کیا ہے اپنی تاریخوں میں، اور تاریخ میرے بھائیوں رقم کر دی گئی ہے کہ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپاہی تھے کہ جو اپنے آپ میں حسن سلوک کو پیش کرنے میں سب سے آگے تھے۔ اور حسن سلوک کبھی میرے بھائیوں بات کے ذریعہ سے ہوتا ہے، کبھی کردار کے ذریعہ سے ہوتا ہے، عمل کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے ملے پہلی مرتبہ ملے، میں جانتا ہوں اجنبی ہیں، میں جانتا ہوں آپ اپنے بھائی کے ساتھ اجنبیت والا برتاؤ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کو وہاں لے کے جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقرأ السلام، کہ تو سلام کر، ان تقرأ السلام، کہ تو سلام کرے اپنے بھائی کو، وَتُطْعِمَ الطَّعَامَ، اور تو کھانا کھلائے، یہ بھی احسان کا طریقہ ہے۔ زبان سے آپ نے سلام کیا اپنے بھائی کو، یہ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے، اور عملاً آپ نے اس کو کر کے دکھایا، کھانا کھلایا، اگر وہ بھوکا ہے، آپ کا مہمان ہے، آپ کا مہمان ہے، اس کی ضیافت کیجئے اور اچھے انداز میں اس کی مہمان نوازی کیجئے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ضیافت میں، مہمان نوازی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں جنہوں نے ان کو بڑی دعوت دی ہوتی ہے، بس بدل ہوتا ہے، عوض میں کھلاتے ہیں لوگ، جبکہ یہ طریقہ شریعت نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ میرے بھائیو، طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام کریں، سلام کرنے کے بعد کھانے پر شریعت نے ابھارا ہے تاکہ اچھے انداز میں آپ بھلائی کا معاملہ کریں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ شادی شدہ ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جن کی عمریں 60، 65، 70 سال تک پہنچ چکی ہیں، شاید کہ وہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ انہیں ان کا معاشرہ اس پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی احسان ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم اگر وہ اس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ الرحمن زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی شاندار بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو اپنی بیوی پر خرچ کرے اور وہ بازار گیا ہے تاکہ کوئی سامان خریدے
اور خرید کر کے اسے اپنی بیوی کے لیے لایا ہے یا اپنے بچوں پر پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایسا کرنے سے پہلے صدقے کی نیت کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ بھی احسان ہے ان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ احسان ہے یہ میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن نے بے شمار جگہ ہمیں احسان کی ترغیب دی ہے، حسن سلوک کی ترغیب دی ہے، اپنے قول میں، اپنی بات میں، اپنے عمل میں۔ آج دنیا کے اندر بالخصوص ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، 1.35 کروڑ جو ہندوستان کے واسی تقریباً ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان میں زیادہ تر لوگ غیر مسلم ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، تعامل ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی اصلاح کر لیں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کے دین کو قبول کرنے پر خود مجبور ہو جائیں گے، آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ اسلام میرے بھائیوں حسن سلوک سے پھیلا ہے، احسان سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے جیسا کہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنے تمام معاملات میں حسن سلوک کرنے کی توفیق عرضہ بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔